بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا تائیدار ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوائے ایمان کے ہر چیز کی نعمت عطا کر رکھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، جنات اور پرندوں کو مسخر کیا، اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ انہوں نے حکومت و سلطنت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام اور دعوت کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے کسی کافر کو نہ چھوڑا، نہ کسی ظالم حکمران کو، نہ کسی طاقتور بادشاہ کو، مگر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ جس نے انکار کیا اس کے لیے تلوار کا فیصلہ ہوتا۔ اس طرح دین ساری دنیا کے کونوں میں پھیل گیا، مگر اس قوم اور ملک کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ پوچھا اور نہ ہی انہیں پتہ چل سکا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، جن میں جنات، چرند پرند سب شامل تھے، چل رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی کام مقرر تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جن کی ذمہ داری پانی والا جگہ ڈھونڈنا تھی۔ پڑاؤ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جگہ کی ضرورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیکھا مگر غائب تھا، لہذا آپ نے قسم کھائی کہ اگر کوئی صحیح عذر پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہدہد زیادہ دیر غائب نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سزا دینے سے پہلے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو ہدہد نے باخبر زبان سے کہا، میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہ تھی، اور میں آپ کے پاس قبلہ سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد کی تاخیر کی وجہ معقول ہے۔ یہ پرندہ یمن میں سبا کی طرف گیا ہے اور وہاں سورج کی عبادت کرنے والی ایک قوم کو دیکھا جن کی حکمران ایک عظیم الشان خاتون تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی تھا۔ لہٰذا ہدہد نے یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہہ دیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی حکمران ہے اور اسے ہر چیز ملی ہے۔ اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے بجائے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عجیب بات سے گھبرا گئے، مگر انہوں نے پرندے کی بات پر یقین نہ کی، بلکہ فرمایا کہ ہم تیری بات کی سچ و جھوٹ کی تحقیق کریں گے۔ اگر بات سچ اور صحیح ہے تو میرا خط لے کر ان کو پہنچا دیں، پھر انتظار کر کہ وہ آپس میں کیا کہتے ہیں اور دور ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ پرندہ قاصد بن کر اڑ پڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت حق لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس پرندے نے ملکہ بلقیس کے سر پر وہ خط ڈال دیا۔ جب ملکہ اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو اس خط کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ خط اتنے حفاظتی انتظامات اور قلعہ بندی کے باوجود کیسے آ گیا، اور اسے کون ڈال گیا، اور اس کے خاص کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ یقیناً وہ کوئی بڑی طاقت اور قدرت والا شخص ہے۔ اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، اے سرداروں، میرے پاس ایک معزز خط ڈال گیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور میرے پاس متی بن کر چلے آؤ۔ ملکہ خود ایک ذہین اور عقل مند خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی، اے سرداروں، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم کوئی رائے نہیں دیتے۔ تو سرداروں نے کہا، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، آپ کا جیسا حکم ہو۔ جب ملکہ نے دیکھا تو اس کی قوم کے مرد لڑائی اور مدافعت پر آمادہ ہیں، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہا کہ صلح میں بہتری ہے، اور صحیح راہ اور عقل والے وہی فیصلہ کرتے ہیں جس میں خیر ہو۔ اس لیے اس نے کہا، بے شک بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں سلمان کی طرف کچھ ہدیے بھیجوں، اور اس نے ہدیے قبول کیے تو وہ دنیاوی بادشاہ ہے، اور ہم مال و دولت، فوج اور افراد کے اعتبار سے اس سے بہتر ہوں گے۔ اگر اس نے ہدیے واپس کر دیے
تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا اور میں ان کی طرف ہی بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی بھیجے گئے لوگ کیا واپس لے کر آتے ہیں۔ ہدہد ان کے سارے مشورے اور فیصلے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ایک عجیب و غریب محل بنواؤ جو آنکھوں کو حیرت اور دل کو دہشت زدہ کر دے۔ جب بلقیس کا وفد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے حقیقت ہے یا خواب۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمکتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے آ کر انہیں خوش آمدید کہا تو انہیں بلقیس کے بھیجے گئے تحفے انہیں پیش کیے گئے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا، کہا اپنے تحفے واپس لے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ ایک قاصد یہ ہدیہ واپس لے جاؤ، اور میرا جواب یہ ہے کہ عنقریب تمہارے پاس ایسا لشکر آنے والا ہے جس کا سامنا تم نہ کر سکو گے، اور تمہیں اور سبا کو تمہارے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اس لیے تم اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہو۔ میں نے تمہارے پاس پیغام محض اس لیے بھیجا تھا کہ تم مسلمان ہو کر یہاں آؤ، توحید کا اقرار کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قاصد یہ پیغام لے کر بلقیس کے پاس پہنچے اور پیغام دیا کہ اب ہمارے پاس ان کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ اس کا لشکر ہم پر چڑھائی کرے۔ ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان کے دارالحکومت کی طرف نکل پڑی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ میرے لیے بڑا مضبوط محل بناؤ تاکہ ملکہ بلقیس کو اللہ کی اطاعت کا نظارہ کراؤں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو کون لے کر آئے گا؟ تو ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس و دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ ان میں سے ایک نے، جسے اللہ نے علم اور حکمت عطا فرمائی تھی، کہ میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ آصف بن برخیہ تھے۔ پلک چھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تخت کی نشانیوں کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ اس عورت کی ذہانت اور عقل کا امتحان لیا جا سکے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیش محل بنوایا، اس کا فرش بھی شیشے کا بنوایا اور اس کے نیچے پانی ڈلوا کر اس میں مچھلیاں چھوڑ دی تاکہ دیکھنے والے کو کسی بہتی نہر یا سمندر کا منظر معلوم ہو، اور اس کا تخت محل میں بچھوا دیا، اور اس تمام تیاری سے مقصد یہ تھا کہ اس اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جائے۔ اور یہ مملکت اللہ نے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو کہ بلقیس کو اور نہ ہی کسی اور کو دی گئی۔ جب وہ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیرا تخت اس طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے اپنی ذہانت کا ثبوت اس طرح دیا کہ اس نے اس تخت کے اپنا ہونے کو ناممکن جانا، کیونکہ وہ یمن کی سرزمین میں چور آئی تھی۔ پھر وہ محل میں داخل ہوئی، لیکن راستے میں سارا پانی نظر آیا۔ اس نے تالاب سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں سے گزر سکے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب شیشے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسی وقت دل ایمان سے معمور ہو گیا اور غفلت کے پردے ہٹ گئے اور کہا میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں ایمان لائی ہوں۔ اس طرح یہ عظیم خاتون اللہ تعالیٰ کے دین میں اخلاص اور انابت کے ساتھ داخل ہو گئی۔ یہ خاتون اپنی سیاست، انتظام، ملک، شورا اور حکمت میں بے مثال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عقل مند عورت کے لیے اس کی مثال دی ہے، تو یہ اپنی عقل اور رائے میں اپنی مثال آپ تھی۔ اسی عقل نے اسے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی اور توحید کا جھنڈا اس کے ملک پر بلند کر دیا۔ بہرحال بلقیس دنیا کے حکمرانوں میں ایک ملکہ اور اللہ کی کتاب میں مثال بنی، اور کتاب اللہ میں اسے شرف اور بلند مرتبہ حاصل ہوا، اور عزت و تعظیم کی وجہ سے اس کا دل ایمان اور اسلام سے بھر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خدا حافظ۔